السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، عمران دار چیف جسٹس امرتا بندھیال آنے والے چیف جسٹس یعنی نامزد چیف جسٹس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ان کے لیے ان کے راستے میں بارودی سرنگیں بچھانے لگے ہیں۔ کیسے بارودی سرنگیں بچھا رہے ہیں، کیا کچھ کر رہے ہیں؟ جس طرح عمران خان حکومت ختم ہو رہی تھی تو عمران خان نے پی ڈی ایم کی حکومت کے لیے کہا تھا، اور شیخ رشید نے بھی کہا تھا کہ عمران خان ان کے لیے پی ڈی ایم کی حکومت کے لیے بارودی سرنگیں بچھا کے گئے ہیں۔ تو یہ عمران خان ظاہر بارودی سرنگیں بچھائیں گے تو ان کے جو عمران دار ججز ہیں وہ بھی وہی کریں گے، ان کے جو فالوور ہیں وہی کریں گے۔ طیب بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ طیب سپریم کورٹ کور کرتے ہیں اور سپریم کورٹ رپورٹرز ایسوسی ایشن کے صدر بھی ہیں، دوسری دفعہ صدر منتخب ہوئے ہیں، اپنا چینل بھی چلاتے ہیں طیب بلوچ کے نام سے، وہ بھی ضرور وزٹ کر لیں۔ طیب کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ طیب بتائیں گے ہمیں کہ کون کون سی بارودی سرنگیں بچھا رہے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کی راہ میں جسٹس امرتا بندھیال۔ طیب، کچھ اقدامات تو پہلے ایسے ہوئے ہیں بندھیال صاحب کی طرف سے، جو ہم نے کہا تھا کہ یہ قاضی کو پھنسانے کی کوشش ہے اور قاضی نکل جائے گا اس بینچ سے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ یہ اوورآل بارودی سرنگیں کون کون سی ہیں، کس کس طرح کی بچھا رہے ہیں بندھیال؟ بات یہ ہے کہ چیف جسٹس امرتا بندھیال جو ہے وہ مکمل طور کے اوپر، یعنی کہ اگر آپ پوچھیں تو میں یہ کہوں گا کہ جو چیمبر 1 ہے، چیف جسٹس کا جو چیمبر 1 ہے جس میں ابھی بندھیال صاحب اکوپائی ہیں، تو وہاں سے مسلسل سازشیں ہو رہی ہیں نامزد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف۔ وہ کوئی بھی موقع ضائع نہیں ہونے دے رہا۔ اب اس کی وجہ کیا ہے، کیوں وہ سازشیں کر رہا ہے، جبکہ اس کو یہ پتہ ہے کہ میں نے چلے جانا ہے، میں نے تاریخ کے کوڑا دان کا حصہ بننا ہے، اور یہ بنے گا تاریخ کے کوڑا دان کا حصہ کیونکہ اس کی لیگیسی میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو تاریخ اچھے الفاظ میں یاد کرے۔ تو اب یہ اس کی خواہش، اس کی سوچ اور اس کی سب کچھ اس چیز پہ منتج ہے کہ میں نہ رہوں، لیکن قاضی بھی جو ہے نا وہ کام نہ کر سکے جو وہ چاہتا ہے، تاکہ وہ مشکلات میں الجھا رہے گا، اس کے لیے الجھاؤ پیدا کر رہا ہے، اور تو وہ سلجھاؤ کی طرف نہیں جا سکے گا۔ اب اس میں بہت ساری ریزنز ہیں۔ مین ریزن یہ ہے کہ دیکھیں بندھیال تو ریٹائر ہو جائے گا، لیکن باقی تو عمران دار ججز رہیں گے۔ یہ اس وجہ سے اس کو کانسٹیٹیوشنلی اور ان چیزوں میں الجھا کے جا رہا ہے تاکہ اس کی ساری جو انرجی ہے اب جسٹس نامزد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سرنگیں نکالنے میں بالکل ایسے ہی تعمیری کام نہ کر سکے، بالکل ایسے ہی جیسے اب ہم اگر دیکھ رہے ہیں کہ جیسے آپ نے ریفرنس دیا، حوالہ دیا کہ پی ٹی آئی رجیم نے جاتے ہوئے وہ بارودی سرنگیں بچھائیں آنے والی حکومت کے لیے۔ یہ آئی ایم ایف والا معاہدہ، بہت ساری سرنگ تھی، مہنگائی کم کر کے خامخواہ چلے گئے۔ تو اچھا، وہ مہنگائی بھی انہوں ایک ٹیکنیکلی طریقے سے مطلب تاکہ حکومت آنے والی مہنگائی کرے اور ان کا نقصان ہو۔ تو وہ بارودی سرنگیں چنتے چنتے اس حکومت پی ڈی ایم حکومت کا یا پی ڈی ایم رجیم کا زیادہ تر جو انرجی تھی وہ بارودی سرنگیں چنتے ہوئے گزر گئی، وہ ریلیف اتنا نہیں دے سکے جو وہ دینا چاہ رہے تھے عوام کو۔ تو بین ہی اسی طریقے سے اب 13 ماہ کا وقت ہوگا ٹوٹل نامزد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے پاس۔ تو اب اس 13 ماہ میں جو اس نے اپنی پالیسی سٹیٹمنٹ بھی دیا ہے کہ میں نے جوڈیشل ریفارمز کرنی ہے، بالکل عدالتی اصلاحات، اس کے ساتھ اس نے کہا کہ میں نے بینچ فکسیشن کے معاملات کو حل کرنا ہے۔ تیسرا اس نے کہا کہ میں نے کیس مینجمنٹ بنانی ہے، یہ نہیں ہے کہ جو جج کہے گا، جس کے کوئی جج کے انٹرسٹ ہوں گے کہ اس کیس میں کہ یہ کیس میرے پاس لگا دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ یہ چیزیں ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کو فل کورٹ بنانا ہے، سپریم کورٹ کے رولز امینڈ کرنے ہیں، پھر سپریم جوڈیشل کونسل کی کچھ چیزیں انہوں نے طے کرنی ہے، پھر سپریم جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی جو ہے اس میں اس نے چیزیں اصلاحات لے کے آنی ہے۔ تو بہت زیادہ چیلنج آلریڈی اس کے پاس ہیں، لیکن اب جب اس کو کانسٹیٹیوشنل میٹر میں الجھا کے رکھ جائے گا، اس کو پولیٹیکل میٹر میں الجھا کے رکھ کے جائے گا، تو قاضی فائز عیسیٰ کا سارا انرجی ادھر ویسٹ ہوگا نا۔ لیکن ایک بات بتائیں طیب، بندھیال صاحب یہ کیوں نہیں سوچ رہے کہ عمران خان نے جو بارودی سرنگیں بچھائیں تو اس کا عمران خان کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، الٹا نقصان عمران اپنا ہی کر کے گئے ہیں، جو بھی ہو رہا ہے عمران کا ہی نقصان ہو رہا ہے۔ تو
قاضی کے خلاف اگر بارودی سرنگیں بچھائیں گے بندیال صاحب، تو بندیال صاحب کو تو میرا نہیں خیال کہ عمران خان کی طرح ان کو بھی کچھ ملنا ہے، یہ نقصان تو شاید اپنا ہی کر رہے ہیں، ادا جب یہ برودی سرنگ کی کیونکہ ادا دوسرے کے لیے جب آپ کنواں کھودتے ہیں کنواں تو اس میں کھودتے ہو نا خود ہی گرتے ہو۔ بالکل، لیکن اس میں ادا یہ ہے کہ دیکھیں یہ ملٹری اسٹریٹجی میں جب سرنگیں بچھائی جاتی ہیں ملٹری اس میں، تو اس سرنگیں بچھانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جو فورس ان کے اوپر آ رہی ہے یا جس کے خلاف کہ وہ ان میں الجھ کے رہ جائے ہاں تو انہیں کچھ وقت مل جائے، ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا ہی تو یہاں پہ اب دیکھنا یہ ہے کہ دیکھیں ہم پی ڈی ایم کی حکومت کو تو دیکھ رہے ہیں کہ یہ الجھ کے رہ گئی نا، اس کی انرجی ویسٹ ہو گئی ان چیزوں کے اندر۔ تو اب قاضی فیاض کے ٹیکٹس پہ ہے کہ وہ کس طریقے سے اب یہ ان چیزوں سے نبردازما ہوں گے۔ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ دیکھیں یہ جیسے ملٹری کورٹس والا معاملہ ہے، ہم نے کل بھی ویلا کیا، اب وہ 1 اگست کو ہوگا، پھر قاضی کی اس کی کوشش ہوگی بندیال صاحب کی کہ بھئی اس کو ایسا اگر فیصلے پہ نہیں پہنچ پائے گا، فیصلے پہ تو اس نے پہنچنا نہیں ہے، آپ نے تو کہہ دیا تھا اس کی گلے کی ہڈی ہے، نہ اگل سک پا رہا ہے نہ نگل پا رہا ہے، تو جب ایسی صورتحال ہوگی تو یہ وہ چیزیں ڈال دے گا قاضی کے گلے میں مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے نا، تو اب قاضی ایسی چیزوں میں الجھ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ جب صورتحال بن رہی ہے تو وہ قاضی سے جو ہم توقعات کر رہے ہیں، جو میں نے 4-5 چیزیں بتائی ہیں کہ اس نے یہ کرنی ہے، تو وہ اس میں 13 ماہ کا ٹینیور بہت لیمٹڈ ٹینیور ہے نا، 13 ماہ میں آپ کیا کچھ کر لیکن سکتے یہ ہو بڑے بارودی سرنگیں کس قسم کی بچھا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اقدامات کیا کر رہے ہیں؟ اقدامات اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مین چیز ہے جہاں پہ کہ جب پی ڈی ایم سے پہلے جب تحریک انصاف کا حکومت تھا تو عمران خان کی حت المقدور کوشش یہ رہی کہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ جو ہے وہ چیف سپریم کورٹ میں کا جج بھی نہ رہے، آپ کے سامنے ہے۔ اس نے عارف علوی کے ذریعے ایک ریفرنس بھجوایا اور ایک بے تکی سی انفارمیشن کے اوپر جس کا کوئی سر پیر نہیں تھا، لیکن وہ ریفرنس کو سپریم کورٹ نے سپریم جوڈیشل کونسل میں قابل سماعت بھی قرار دے دیا۔ پھر قاضی فیاض عیسیٰ نے کیا کیا کہ اس کو کہا کہ بھائی مجھے تو یہ لگ رہا ہے یہ سپریم جوڈیشل کونسل میں اور یہ چیزیں ہیں تو میرا اوپن کورٹ میں سارے جج کیس سن لیں، سارے جج سنے، تو اس میں بھی انہوں نے بندیال نے بینچ بنوائے، بندیال نے مینوپولیشن ایسی کی کہ قاضی کے خلاف فیصلہ دے دیا۔ اب وہ فیصلہ دے دیا جو درخواست گزاروں نے بھی نہیں مانگا ہوا تھا، تو یہاں سے یہ ہے کہ اس نے جان کے دیکھیں وہ شاہ سے شاہ کا وفادار، وہ شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار، ٹھیک ہے نا، تو شاہ تو خان تھا تو یہ اس سے زیادہ اس کی وفاداری کر رہا تھا، اس نے قاضی کا معاملہ بھیج دیا تھا ایف بی آر کو، تو وہ خیر وہ واپس چیزیں ہوتی ہوئی تو نظر ثانی میں پھر سپریم قاضی کورٹ کو رسوا کیا، تذلیل کی، قاضی کی اہلیہ کی تذلیل کی، سارا کچھ، ٹھیک ہے نا۔ تو مین جن کا یہی مقاصد تھے نا، اچھا مین مقصد ہے قاضی کو نکالا جائے، لیکن وہ ہے کہ آپ جو پلاننگ کرتے ہو تو اللہ اوپر بیٹھا ہوا ہے، قدرت ہے، وہ آپ سے زیادہ بہتر پلاننگ کرتی ہے۔ قاضی کو انہوں نے رسوا کرنے کی کوشش کی تو آج ہم نے دیکھا کہ قاضی کی اللہ نے عزت رکھی اور رسوا آج یہی ہو رہے ہیں عمران دار ججز ان کو کہا جا رہا ہے، ہم خیال ان کو کہا جا رہا ہے، گالیاں ان کو پڑ رہی ہیں اور انہی کے بارے میں ساسو ماں نے تو اس کا ککھ نہیں رکھا۔ تو یہ ساری چیزیں تو انہوں ایسا ہی گڑھا وہ کھود رہے تھے تو اس گڑھے میں خود گر گئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب بھی یہ باز نہیں آ رہا، ٹھیک ہے۔ اب ہوا کیا کہ اس معاملے پہ نا پھر پی ٹی آئی رجیم نے جو ہے نا وہ ایک کریٹو ریویو ایک دائر کیا، نظر ثانی پر نظر ثانی۔ یہ ہمارے ویور بھی پریشان ہوں گے کہ یہ کریٹو پہلی دفعہ جب خبر آئی تو میں خود دیکھ رہا تھا، میں نے کہا یہ کون سا یہ ریویو ہے، یہ تو میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں۔ پھر میں نے کسی سے پوچھا، شاید آپ سے یا کسی سے، تو پتہ چلا کہ یہ انڈین سپریم کورٹ میں ٹرم یہ چلتی ہے کوئی وہاں۔ ہاں انڈیا میں ادا ٹرم چلتی ہے، پاکستان کے جو ہے نا وہ جورسپروڈنس میں، پاکستان کے قانون میں، جوڈیشل سسٹم میں اس کا گنجائش نہیں ہے۔ پہلی دفعہ ہوا، پہلی دفعہ یہ پی ٹی آئی کا مغز ہے، چونکہ یہ انڈیا سے زیادہ ریلیٹڈ رہتے ہیں نا، فنڈنگ بھی انہی کی ہے تو چیزیں بھی انڈین فنڈیڈ تھے نا۔ ہاں تو انہوں نے وہاں سے مستعار لے کے تو انہوں نے بال کورٹ میں پھینک دی۔ اب ہوا کیا کہ اللہ کو تو کچھ اور منظور تھا، تو پی ڈی ایم کا رجیم برسر اقتدار آ گیا، عمرانی ٹولہ ختم۔ تو جب عمرانی ٹولہ ختم تو اس کی چیزیں بھی ختم، لیکن اب جب پی ڈی ایم کا حکومت آیا تو شہباز شریف وزیر اعظم تھے، کابینہ میں فیصلہ ہوا، انہوں نے کہا کہ یہ چولی جو ماری ہوئی تھی کریٹو ریویو والی ہم واپس لیتے ہیں۔ کابینہ نے فیصلہ کر دیا، اٹارنی جنرل درخواست ڈال دی سپریم کورٹ میں، تو ان چیمبر سماعت ہو گئی اور بندیال نے اپنے پاس لگا دی،
ٹھیک ہے. اب بتا مجھے جو پتہ ہے کہ جو ان چیمبر سماعت ہوتی ہے، ان چیمبر میں کوئی بڑی سماعت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، درخواست بھی واپس ہو گئی تو وہ ڈسمس خارج، یہی ہوتا تھا، ختم ہو گئی. جب فری کی درخواست واپس لے رہا ہے، لیکن یہ ہے برودی سرنگ. اس نے کہا کہ بھائی یہ کریٹو ریویو ہے، میں کہیں نہ کہیں مجھے کچھ نہ کچھ مل جائے گا، میں اس کو ایز اے برودی سرنگ یوز کروں گا. ٹھیک ہے. اب اس میں حکومت نے تو واپس لی تو برود ہی ختم ہو گیا، سرنگ اس نے بچائی لیکن وہ پٹی نہیں. ٹھیک ہے. یہ کریٹو ریویو کی. تو اس کی بدنیتی یہاں سے ظاہر ہو رہی ہے کہ بھائی اسی ٹائم ان چیمبر سماعت کا فیصلہ کر دے، 4 مہینے اس کو دبا کے رکھ کے بیٹھ گیا کہ مناسب وقت آئے گا تو میں اس کو مینوپلیٹ کر لوں گا. تو اب وقت تو بندیال کی میراث نہیں ہے، ظاہر ہے وقت کسی کی میراث نہیں ہے. کسی کی میراث نہیں ہے. اچھا تو وقت اس کو تو اس کا اپنا وقت گنا جا چکا تو یہ اس کو استعمال نہیں کر سکا. تو اب مجبوری کے تحت اس کو فیصلہ دینا پڑا. کل اس نے کریٹو کا فیصلہ دے دیا. اچھا اب اس میں یہی کہا کہ بھئی ہمارے یہاں گنجائش نہیں ہے تو کریٹو نہیں بنتی، اور انہوں نے واپس لے لی تو معاملہ ختم ہو گیا. یہی کہہ سکتا مجبوراً یہ کرنا مجبورا، ورنہ اس کی بدنیتی دیکھیں اگر یہ اسی ٹائم ان چیمبر سماعت پہ اس کو مسترد ختم کر دیتا جیسے وہ حکومت واپس لے رہی ہے تو اس کا ایک گڈ گیسچر پیدا ہوتا. وہ جو ججز کے درمیان تقسیم بڑی ہوئی ہے نا وہ تھوڑی سی کم ہو جاتی، یار اس نے اچھی نیت سے ختم کر دیا معاملہ. لیکن یہ بدنیتی تھی تو دبا کے یوں بیٹھ گیا کہ اس کو مناسب وقت پہ تو مناسب وقت اس کو ملا نہیں، تو اس وجہ سے مجبوراً اس نے فیصلہ دیا. ایک اب دوسری دیکھیں کہ اس نے کیا کیا کہ قاضی کے نوٹس ہٹاتا رہا. ٹھیک، ویب سائٹ سے. تیسرا کہ قاضی نے جو ججمنٹس دیں ان ججمنٹس پہ لارجر بینچ بنا کے ان کو اوور ڈو کرتا رہا یا انڈو کرتا رہا. یہ ساری برودی سرنگی ہے نا. اور فوجی عدالتوں کا معاملہ آیا تو قاضی کو جس کو کیس بھیجتا ہی نہیں تھا، جس کو طریقے اچھا وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے کہ اس پہ بڑی مہربانی کر عمران خان اور پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ کوئی کیس قاضی نہیں سن سکتا. یہ کہا تھا. ٹھیک ہے. جب وہ کیس نہیں سن سکتا تو بھائی سانیہ 9 مئی تو پی ٹی آئی کے ورکرز انوالو ہے، عمران خان انوالو ہے، اس میں آپ کو قاضی کیوں یاد آ گیا؟ اچھا اب برودی سرنگ بھی اسی معاملے پہ بھی. اگر عمران خان کا کیس قاضی نہیں سن سکتا بندیال صاحب کے بقول، تو بندیال صاحب اپنی ساسو ماں کا کیس کیسے سن سکتے ہیں؟ سر وہ کہتا ہے میرا بینچ، میری مرضی، میرا اختیار، میں جو بھی کروں. آپ اور میں کون ہوتے ہیں کہ بھئی آپ نہ سنو کیس؟ یہ ٹھیک ہے، چیف جسٹس ہیں بھائی، ہیں تو صحیح نا. اس کی مرضی، اس کا اختیار، اس کی ساسو ماں، اس کی عدالت، اس کا کیس، اس کی معاملات، اس کا اختیار، مرضی ہے بھائی، مرضی ہے. مرضی کا جو مالک جو مرضی کا مالک اس کو ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے نا. تو دوسرا اب اسی ملٹری کورٹ والے پہ اگر ہم بات کریں تو ملٹری کورٹ والے بھی مجھے ایک برودی سرنگ یہ نظر آ رہی ہے قاضی کے لیے. اچھا ہاں، جیسا کہ آپ نے کو پتہ اٹارنی جنرل نے ماہ کا وقت مانگا، 1 ماہ کا، اس کو دیا نہیں. ٹھیک ہے. اب اس کی یہ کوشش ہوگی کہ اگر میں فیصلہ قاضی تک معاملہ قاضی تک چلا جائے. اب قاضی کو کیا مسئلہ ہوگا کہ قاضی کو تو پھر مجبوراً اس کو قاضی تو مجبوراً بھی چیف جسٹس ہوگا، چیف جسٹس ہیڈ کرے گا، نہ بھی کرے کسی اور کو بھی بنوا دے تو بھی پھر معاملہ تو قاضی پہ آئے گا. فیصلہ جو بھی آئے گا تو دور تو قاضی کا ہوگا. ایک بڑا امتحان تو قاضی صاحب کا ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے یہ جو اس نے معاملات 2 اور معاملات ہے جو سپریم کورٹ کے اختیارات سے متعلق تھے، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر، اس پہ بھی فیصلہ نہیں کر پا رہا. اب وہ بھی قاضی کے اوپر ڈال دے گا، گلے میں ڈال کے جانا چاہ رہا ہے. ہاں. اب تیسرا وہ جو ایک اور بھی ایکٹ آیا تھا وہ ریویو اینڈ ججمنٹ ایکٹ والا، وہ بھی اور بھی معاملات جو ہیں. پھر بہت ساری نظر ثانیہ اس نے لگائی نہیں ہے جو امپورٹڈ پولیٹیکل نوعیت کی تھی، وہ فریکچرس ہو گئی، وہ بھی قاضی کے اس میں آئیں گی. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو یہ قاضی کے لیے نا برودی سرنگیں بچھا رہا ہے، سازشیں بھی کر رہا ہے. لیکن ادا ایک بات تو طے ہے، ہاں، جو جس کی نیت صاف ہوتی ہے نا منزل اس کی آسان ہوتی ہے. بالکل. اللہ میاں بھی اسی کی مدد کرتا ہے. مجھے نہیں لگ رہا کہ بندیال کامیاب ہوں گے قاضی کے خلاف بارودی سرنگیں بچھا کے بھی اگر جاتے ہیں نا تو قاضی صاحب کو خدا پھر آسانیاں ان کے لیے خود ہی پیدا کر دیں. بالکل ادا آپ نے درست کہا، لیکن یہ ہے کہ اس کی کہیں نہ کہیں انرجیز تو ویسٹ ہوگی. وہ انرجیز وہ پازیٹیو طریقے پہ کر سکتے تھے. ٹھیک ہے. اور ماں بھی ٹائم بھی اس کے پاس کم ہے. اور اس کی ایک اور ریزن اور بھی ہے. ریزن یہ ہے کہ یہاں پہ 2 جج ایسے اور بیٹھے ہوئے ہیں
مظاہر نقوی بھی اگر شامل کریں، جسٹس منیب اور جسٹس اعجاز الحسن، یہ تین کے بارے میں تو برملا عوام کا بھی تاثر ہے، سب کا ہے کہ بھائی یہ اس کی انرجیز ادھر لگی رہیں، یہ ان کے خلاف کوئی مسئلہ نہ کر سکے. یہ بھی ایک ریزن ہے کہ میرے جو بیٹھے ہوئے، میرے جو عمران دار جج بیٹھے جائیں گے یا جو بندیالوی بینچ کے کرتا دھرتا ہیں، ان کے خلاف قاضی نہ آ سکے، وہ اپنے کاموں میں الجھا رہے. تو اسی وجہ سے کہ قاضی جو ہے نا وہ سپریم کورٹ اور جوڈیشل سسٹم کے اندر سلجھاؤ نہ لے کے آ سکے بلکہ الجھاؤ میں ہی رہے. تو یہ اس کی اٹیمپٹس جو ہیں وہ ابھی تک جاری ہیں. اسی وجہ سے میں نے کہا کہ چیف جسٹس کا جو چیمبر 1 ہے وہ ابھی بھی قاضی کے خلاف سازشوں کا گڑھ ہے، ابھی بھی سازشیں ہو رہی ہیں ہر جگہ سے. ایک تو اس کو چاہیے تو یہ تھا کہ بھئی جب اس کا نامزد چیف جسٹس ہو گیا، جب اس کا نوٹیفیکیشن ہو گیا، جب اس کا یہ بھی طے ہو گیا کہ 17 سپٹمبر کو حلف بھی لینا ہے، تو بھئی آپ اختیارات دیکھو، گڈ ویل ہوتا ہے کہ میں تو جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، آنے والے کو بندہ ویسے بھی ویلکم بھی کہتا ہے، اس کو اختیارات بھی دینا شروع کر دیتا ہے، چیزیں بھی اس کے پاس چلی جاتی ہیں. سپریم کورٹ میں یہی ہوتا ہے، جو سینئر پونی جج ہوتا ہے نا، وہ چیزیں بہت ساری سپریم کورٹ میں بہت ساری چیزوں میں اس کو اختیار دے دیا جاتا ہے، لیکن اس نے اس کو بالکل مفلوج کر کے رکھا ہوا ہے. بینچ تک جو نہیں دیتا تو وہ آگے کیا لیکن ہر بندے کو اپنی نیت کا صلاح ملتا ہے. قاضی صاحب کو اپنی نیت کا صلاح ملے گا، اچھی نیت والا آدمی ہے، اور بندیال کو اپنی نیت کا صلاح ملے گا، وہ کیونکہ ایماندار ہے. کہ ہر بندہ اپنی نیت دی کھٹی کھانا ہے. ہاں، سندھی میں بھی یہی کہتے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ نیت اس کی نیت جو تھی وہ ہم نے بھی سندھی میں کہتے ہیں ہر مانو کے پنجے نیت جو سلو ملندو پر نیت کھٹیو کھائیندو. ہااں نیت دے کھٹیو، صحیح گل ہے. چلیں، بہت شکریہ، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. بہت شکریہ طیب، کیونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے. ویورز، طیب کے ساتھ ڈسکشن آپ نے سنی، امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.